بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بریک یور لمٹس، یعنی اپنی خود ساختہ حدود کو توڑیں کے موضوع پر۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ خود ساختہ حدود کیا ہوتی ہیں، ایک مثال لیجئے۔ ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ایک کمزور زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اس کمزور زنجیر کو توڑ سکے، لیکن چونکہ وہ بچپن سے یہ خیال اس کے ذہن میں مستحکم ہو جاتا ہے کہ یہ زنجیر توڑی نہیں جا سکتی، لہٰذا جوانی میں بھی جب کہ وہ یہ زنجیر توڑ سکتا ہے اسے توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثال لیجئے۔ زمین پہ ایک تختہ رکھا ہے اور ہم ایک شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چل کے جاؤ، تو وہ کام بآسانی کر لے گا، مگر ہم اسی تختے کو 10 فٹ بلند دیواروں پہ نصب کر کے اس سے کہیں کہ بھائی اب اس پہ چل کے جاؤ، تو وہ یہ کام نہیں کرے گا، کرنے سے انکار کر دے گا۔ وجہ یہ، حالانکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ کام میں نے زمین پہ کیا ہے، میں اب بھی کر سکتا ہوں، لیکن ذہنی رکاوٹ کہ کہیں گر نہ جاؤں اسے اپنی اہلیت کے استعمال سے روک دے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ رکاوٹیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔ اس بات کی تصدیق ولیم جیمس امریکی فلسفی اور ماہر نفسیات بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رکاوٹیں صرف ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں ان طریقوں کی طرف جس سے ہم اپنی ان خود ساختہ حدود کو توڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کے بجائے سوچیں کہ میں یہ کس طرح سے کر سکتا ہوں، کیا طریقہ کار استعمال کروں کہ یہ کام ہو جائے۔ دوسرا، کمفرٹ زون سے باہر نکلیے۔ ہم بعض اوقات ایک مخصوص قسم کا کام مخصوص جگہ پہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا کام کرے کیونکہ وہ ہمیں عادی نہ ہونے کی وجہ سے مشکل لگتا ہے۔ یہ چیز بھی ترقی کے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا، اور ہمیں ایسے کام بھی کرنے ہوں گے جو مختلف جگہ یا مختلف نوعیت کے ہوں، نئے کام سیکھنے ہوں گے۔ دوسری بات، ایک اور اہم مسئلہ جو ہماری کامیابی میں حائل ہوتا ہے وہ یہ ہے ناکامی کا خوف۔ حالانکہ ناکامی کامیابی کے راستے کا ایک لازمی جزو ہے۔ ناکامی سے ہمیں یہ اثر نہیں لینا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا اور چھوڑ دیں، بلکہ اسے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کامیابی کے راستے کا ہی ایک حصہ ہے، اور اس سے مایوس ہونے کے بجائے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ کامیابی کا یقین رکھیں اور اپنی منزل مقصود کو واضح رکھیں، تو انشاءاللہ یہ ذہنی حدود ٹوٹ جاتی ہیں۔ مختصراً نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں جن کا در حقیقت حقیقی اور ٹھوس وجود نہیں ہے، محض ہمارے ذہن کے اندر ہیں، ان کو اگر ہمیں بدلنا ہے تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور ان سے جان چھڑانا ہوگا تاکہ ہم کامیابی کے راستے کی طرف بڑھ سکیں۔